ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اب تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سیگمنٹ ہے اس وقت علم اور آگاہی، جو کہ ہمارے بہت پیارے سے بھائی جناب ہمارے میزبان جناب اسد جواد شیروانی صاحب اس سیگمنٹ کو کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب. السلام علیکم. اسد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسد بھائی کیسی ایکٹیویٹی جاری ہے؟ ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے اور وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور مرحلہ وار ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. آج کوارٹر فائنل کا ہمارا چوتھا جو ہے مقابلہ ہے. اچھا اسد بھائی آپ یہ دیکھیں گے رمضان کتنا فاسٹ گزر گیا. آج 18واں روزہ ہم افطار کریں گے تو کیا آپ نے چینجنگ دیکھی؟ کچھ چینجنگ تو ایسی ہے کہ یہ تو تزکیہ نفس ہے. روزہ جو ہے اصل یہی انسان کی جو ہے تربیت کرتا ہے، یہ ایک ڈھال ہے اور اسی کو آپ جو ہے دوسری اگر سمت میں لے جائیں اس میں جو ہے دنیاوی طور پر سارے معاملات اگر ایسی چلتے رہیں گے تو روزہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ اصل تو فائدہ اسی صورت میں دے گا، یہ تقویٰ دے گا، یہ صبر دے گا، یہ برداشت دے گا، یہ محبتیں دے گا. صبر کا نام، روزے کا نام بھی تو یہی ہے، صبر ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں اگر ہماری اس کا فائدہ ہمیں ہوگا تو ہمیں خود بخود آٹومیٹیکلی چینجنگز ہمارے اندر نظر برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی. میں اسد بھائی سے کہوں گا اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں اور کنٹینیو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک بار پھر علم و آگہی میں آپ کا خیر مقدم ہے. رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ سیگمنٹ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے. یہ کوئز مقابلہ طلباء و طالبات کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو اجاگر کرنا ہے. ناظرین ہمارے ہاں الحمدللہ 2 ٹیمیں اس میں حصہ لیتی ہیں اور جیتنے والی ٹیم اگلے مرحلے میں کے لیے کوالیفائی کر لیتی ہے. آج ہمارے کوارٹر فائنل کا چوتھا مقابلہ ہے. جو ٹیم اس میں ون کرے گی وہ ٹیم ون کرنے کے بعد سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی. آج ہمارے درمیان 2 بہت ہی معزز شخصیات یہاں پر موجود ہیں. ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ پرنسپل ہیں آپ قائد ملت ڈگری کالج کے، نعت گو شاعر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، پروفیسر سید معین الدین پیرزادہ صاحب. آپ تشریف لائے سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے ساتھ ہمارے درمیان نوجوان انجینئر محمد حمیز خان شروانی یہاں پر موجود ہیں، جو سپر انگلش سیکنڈری اسکول کے وائس پرنسپل بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں یوتھ پارلیمنٹ سندھ شیڈو کیبنٹ کے. حمیز آپ تشریف لائے، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے دونوں اسکولز کے اسٹوڈنٹس کا تعارف یہاں پر کراتے چلیں. ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہیں. ان میں الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے ہمارے پاس کیمپس بی سے ریحان احمد اور حذیفہ ماجد تشریف لائے ہیں، جبکہ سپر انگلش سیکنڈری اسکول سے ہمارے پاس ایمان کامران اور علیزہ جمیل یہاں پر تشریف لائی ہیں. ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. جو ٹیم ون کرے گی وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی. میں سوالات کے آغاز سے قبل میں پروفیسر صاحب کی جانب آتا ہوں. حضرت آج ہمارا جو موضوع ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کیا جو ہے ارشاد فرمائیں گے؟ علامہ اقبال نے جیسا کہ کہا کہ دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے عشق رسول ہمارا بنیادی عقیدہ اور بنیادی فرض ہے. جب تک رسول کی ذات سے ہمیں عشق نہیں ہوگا تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے رسول سے، اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ہر مال سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ عشق نہیں کرتے تو تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے. تو لہذا ہمیں عشق رسول کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، تو اس ایسے دور میں آپ کے اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ یقیناً عشق رسول کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں اور بہت اچھی کوشش ہے اور عشق رسول کو فروغ دینے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی. یہاں پر حضور کی ایک حدیث مجھے شہزاد بھائی یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو یہاں پر جو تربیت ہو رہی ہے ہمیں اسی اخلاق کو اپنانا ہوگا جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، سیرت مبارکہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. یعنی سچائی کی طرف جانا ہوگا، نرمی کی طرف جانا ہوگا، صبر کی طرف جانا ہوگا، برداشت کی طرف جانا ہوگا، امانت داری کی طرف جانا ہوگا اور رحم دلی کی طرف ہمیں جانا ہوگا.
जभी हम माशरे में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और माशरे में बेहतरी लेके आ सकते हैं। मैं हमारे नौजवान इंजीनियर मोहम्मद हमीद शरवानी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सुपर इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और प्रेसिडेंट यूथ पार्लियामेंट सिंध शैडो कैबिनेट भी हैं। हमीद, मैं आपसे सवाल करूँगा कि आप बतौर प्रेसिडेंट यूथ पार्लियामेंट आप आज के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं यहाँ? अपनी बात का आगाज़ मैं इस शेर से करूँगा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमन। सुभान अच्छा, इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान में 70% जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों की है और नौजवान जो है जैसा कि आप सबको पता है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तालीम पे फुल फोकस करें, मेहनत करें और अपनी उस मेहनत से जो है मुल्क के अंदर एक फ़ाल किरदार अदा करें और दूसरों के लिए जो है आप एक फॉर दी कैरेक्टर के तौर पे आप जो है उनको एक तरीके से पोर्ट्रे करें। साथ साथ बहैसियत प्रेसिडेंट यूथ पार्लियामेंट और यंग एडवोकेट और यूथ एडवोकेट मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है जो प्रोफेसर आमिर बेग साहब ने दिया, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेयरमैन है हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दीगर टीम का जो इतनी खूबसूरत जो है नशरियात का जिन्होंने आगाज़ किया, और आप लोग का शुक्रिया कि पूरे दिन लगातार आप लोग आते रहे और हम लोगों को मदऊ किया और इस तरह से जो है एक यूथ की एम्पावरमेंट, क्योंकि एम्पावरमेंट के थ्रू ये सारे सिलसिला आता है, तो आप सबका बहुत मशकूर हूँ। इसी तरह से सिलसिले चलते रहे और हम लोग की मेहनतें चलती रहीं, कोशिशें चलती रहीं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आपने बात की है तो नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम फॉर्मेट की जानिब। सवालात के आगाज़ से कबल मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझा दूँ। यकीनन आप जो है क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया है आपने, तो आपके इल्म में होगा पहले राउंड में आपसे 3-3 सवालात किए जाएंगे, उसके आप जवाबात देंगे, आप इसमें मुशावरत कर सकते हैं। दूसरे राउंड में आपसे इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली आपसे 2-2 सवालात किए जाएंगे, इसमें आप मुशावरत नहीं कर सकेंगे। तीसरे राउंड में नॉकआउट बेस पर है ये, इसमें आपको यस और नो, हाँ या ना का सिर्फ जवाब देना होगा। गलत जवाब देने की सूरत में आपके नंबर माइनस हो जाएंगे और आप मुशावरत इसमें भी नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन ओवर क्वेश्चन एंड आंसर। आर यू रेडी? चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले असुफा एकेडमी, आपसे मेरा पहला सवाल है, दूसरी बैत उक़बा में कितने अफराद शरीक थे? 75। जवाब दुरुस्त आपका। दूसरा सवाल, सरिया रजी में साहबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की क़यादत किसने की थी? आसिम बिन साबित। जवाब सही। मस्जिद नबवी की तामीर कब शुरू हुई थी? 622 ईस्वी में। जवाब बिल्कुल सही। पहला राउंड सुपर इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। मेरा पहला आपसे सवाल, कुरैश ने बैत उक़बा सानिया में शामिल किन सहाबी को गिरफ्तार किया था? हज़रत साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु जवाब अन्हु। सही है आपका। ग़ज़वा उहद में किस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया था? अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा मेरा आपसे सवाल, ग़ज़वा उहद किस इस्लामी महीने में पेश आया था? शवाल के महीने में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये पहला राउंड हमारा मुकम्मल हुआ। माशाल्लाह शहजाद भाई, बहुत खूबसूरत बच्चों की और बेहतरीन तैयारी है। असुफ़ा, पहले मेरा आपसे सवाल रेहान अहमद, दूसरे राउंड का पहला सवाल, वाक़ात मदीना कब कायम हुई? 622 ईस्वी में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। दूसरा आपसे सवाल, ग़ज़वा उहद में तीर अंदाजों की क़यादत किसने की थी? अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। हुज़ैफा माजिद, मेरा आपसे पहला सवाल, ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के झंडे का रंग क्या था? सफेद। दूसरा आपसे सवाल, कुरान मजीद की कौन सी आयत ग़ज़वा उहद के वाक़यात पर नाजिल हुई थी? सूरह आले इमरान की आयत 139 और 140। जवाब बिल्कुल दुरुस्त आपका। ईमान कामरान, आपसे मेरा पहला सवाल, सुपर इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल, दूसरी बैत उक़बा में कितने मर्द और कितनी ख़वातीन शामिल थीं? 73 मर्द और 2 ख़वातीन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। दूसरा सवाल है, बीर मौना के वाक़े में बीर मौना के वाक़े में सिर्फ कौन से सहाबी जिंदा बच पाए? हज़रत उमर बिन उमिया ज़मरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। अलीज़ा जमील, आपसे मेरा पहला सवाल, मदीने के किन सरदारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया था? बेराह बिन नाज़िब और अब्दुल हैसम ने। जवाब बिल्कुल सही है आपका। किस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त आमिर बिन तुफ़ैल को पहुँचाया? हज़रत हराम बिन मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पर। नाज़रीन, यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा राउंड भी मुकम्मल हुआ और तैयारी बच्चों की बहुत बेहतरीन जा रही है माशाल्लाह, और मुकाबला बहुत सख्त होने जा रहा है। यहाँ तीसरा राउंड, इसमें आप मुशावरत नहीं कर सकेंगे, सवाल को तसल्ली से सुनिएगा, चिल करना है, इजी फील करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। गलत जवाब देने की सूरत में आपके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। असुफ़ा एकेडमी, सबसे पहले रेहान अहमद, आपसे मेरा सवाल,
بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے؟ صحیح. جواب غلط ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، مدینہ کی طرف سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ مدینہ کی طرف، ریحان احمد آپ سے میرا سوال، پریشان نہ ہو، مدینہ کی طرف سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ صحیح. جواب بالکل درست. حذیفہ ماجد میرا پہلا آپ سے سوال، پہلی بیعت عقبہ نبوت کے 13ویں سال ہوئی تھی کیا؟ نہیں. جواب بالکل صحیح. غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے جنگ کی تھی کیا؟ جی بالکل. جواب بالکل صحیح. ایمان کامران آپ سے میرا پہلا سوال، جلد بازی نہیں ہوگی، بالکل تسلی سے آپ سنیں، اس کے بعد آپ جواب دیجئے. غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. دوسری بیعت عقبہ میں 73 عورتیں اور 2 مرد شامل تھے؟ جی نہیں. دوسرا سوال، جواب بالکل صحیح آپ کا. ہجرت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ربیع الاول کو قباء کے مقام پر پہنچے تھے؟ جی نہیں. درست جواب. علیزہ جمیل پہلا آپ سے سوال، غزوہ احد میں 100 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے؟ جی نہیں. جواب درست آپ کا. دوسرا میرا آپ سے علیزہ سوال ہے، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 نقیب سردار مقرر کیے تھے کیا؟ جی ہاں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. شہزاد بھائی تیسرا راؤنڈ ہمارا یہاں مکمل ہوا. ہمارے جج پروفیسر معین الدین پیرزادہ صاحب تشریف فرما ہیں. ہم اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں. سر سے پوچھتے ہیں، سر کیا پوزیشن ہے یہاں پر، تھوڑا گائیڈ لائن دیجیے گا. مقابلہ ماشاءاللہ بڑا جو ہے، بہت اچھا مقابلہ ہوا اور سارے بچوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی. صرف ایک سوال کے فرق سے الصفہ اکیڈمی کی ٹیم ہار گئی ہے، اور وہ بھی شاید انہیں جواب آتا تھا، تھوڑا سا جلد بازی ہاں کنفیوز تھوڑے سے لگ رہے تھے. بہت اچھا مقابلہ ہوا ہے. جی جی، تو آج کی فاتح ٹیم جو ہے وہ ہماری دوسری والی بہت ٹیم ہے. مبارک ہو سپر انگلش سیکنڈری اسکول آپ کو. یہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. دیکھیں یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ جو مقابلہ آپ کا منعقد کیا جا رہا ہے، یہ سمجھیے کہ یہ ایک ذہنی تربیت بھی ہے، یہ ایک دینی تربیت بھی ہے، یہ ایک جسمانی تربیت بھی ہے. روزے میں اس طرح گھر سے نکلنا، اور پھر سب سے اہم بات دھوپ میں یہاں پر آنا، اور پھر یہاں پہ آ کے اسٹیج پر کھڑا ہو جانا، تو سمجھیے کہ اللہ کریم کی سب سے بڑی کرم نوازی ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس نیک کام کے لیے چنا ہے. واہ واہ. سب سے بڑا کمال ہمارا یہ ہے. تو اس لیے ڈسہارٹ بالکل بھی نہیں ہونا، اور یہ ہمارا ذہن بھی روشن ہو رہا ہے، یہ ہمارے دل بھی روشن ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بھی بن رہے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جیتنے والی ٹیم کو. آپ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. تو پروگرام کے اختتام سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے درمیان پروفیسر معین الدین پیرزادہ صاحب، جو نعت گو شاعر بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں. سر آپ ہمارے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے کچھ پیغام اگر دینا چاہتے ہیں تو. ماشاءاللہ یہ بچوں سے میں یہی گزارش کروں گا، ان کو یہی میری نصیحت ہوگی کہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، جتنا ممکن ہو آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں، کتابوں سے دوستی رکھیں. جو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی آپ پازیٹیو پرپس کے لیے ضرور استعمال کریں، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کی کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے اس کی اچھائی کو ضرور حاصل کریں. تو آپ علم بھی ضرور حاصل کریں، اپنی تعلیمی میدان میں بھی محنت کریں، تاکہ ہمیں مسلمانوں کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا بات ہے کہ آپ کو بہترین امت کے طور پر ہم نے نکالا ہے. تو بہترین امت بننے کے لیے ہمیں بہترین امت بننے والی کوالٹیز بھی اپنے اختیار کرنی ہوں گی. تو دین کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے مسلمان کی حیثیت سے، اور تعلیم کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لہذا اپنا سارا فوکس جو ہے وہ تعلیم پر رکھیں، اور جہاں سے بھی اچھی چیز ملتی ہے وہ ضرور حاصل کریں. اور آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے. شہزاد سعیدی صاحب میرے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، تو آپ نے ایک سیگمنٹ کے لیے وقت دیا ہے، تو بہت اچھی ضرورت ہے. جب ہم طالب علم ہوا کرتے تھے تو شاید شہزاد کو یاد ہوگا ٹی وی کے کوئز پروگرامز میں ہم جایا کرتے تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے. تو آج کل اس طرح کے پروگرامز کا بالکل فقدان نظر آ رہا ہے. تو ٹی وی چینلز پر اس طرح کے پروگرامز کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ بچوں کے اندر علم کا شوق ہو، تعلیم کا شوق ہو، معلومات کا شوق ہو. معلومات ضرور حاصل کریں، اپنے مطالعے کو وسیع کریں. الحمدللہ آج بھی ہم یہ جتنے سوالات پوچھے جا رہے تھے سب مجھے پتا تھے، کیونکہ ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ سب پڑھے ہوئے ہیں، حصہ لیتے رہے. تو یہ یقیناً کام آتی ہیں. تو علم ہماری جو ہے میراث ہے، اور اسے حاصل کریں. دیکھیں سب سے اہم بات شہزاد بھائی یہاں پر میں ایک آخر میں عرض کرتا چلوں. دیکھیں یہ ایج ہے، اب بچے اس میں جو تربیت حاصل کر رہے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ نوجوانی سے آپ جب فیلڈ میں آئے، آج ماشاءاللہ ایک بہترین ستارہ
ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے. اسی طرح سر یہاں پر موجود ہیں. نوجوانی کی عمر سے فیلڈ میں رہے, سیکھا, تربیت ہوئی. جب تربیت ہوئی تو آج ماشاءاللہ ایک 19 گریڈ میں ماشاءاللہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج کے, اور ایک بہترین اسپیکر بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, جو ہماری تربیت بھی کرتے ہیں, نوجوان نسل کی تربیت بھی کرتے ہیں. تو آج ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ تعالی یہ ایک ستارہ بن کر اپنی روشنی سے اس دنیا کو جگمگا رہے ہوں گے. ناظرین, ہمارا آج کا سیگمنٹ اختتام کی طرف جاتا ہے. میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہوئے. میں وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور اسوفا اکیڈمی کا شکر گزار ہوں, جو ایک بہترین انہوں نے انتخاب کر کے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں پرکیف کیفیات میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. میں اپنے کو ہوسٹ ہمارے شہزاد سعیدی بھائی کا شکر گزار ہوں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں, ہماری تربیت بھی کرتے ہیں. اللہ کریم ان کو اور میٹرو ون کی پوری ٹیم کو شاد و آباد فرمائے. اپنے میزبان علم و آگہی کے اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل 2 نئی ٹیموں کے ساتھ, 2 نئے مہمانوں کے ساتھ, کوارٹر فائنل کا 5واں راؤنڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم پھر موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.